السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سمپلی اچھے لوگ ورسز منہ پھٹ پٹ دل کے اچھے لوگ۔ سمپلی اچھے لوگوں سے مراد میری ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں یا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جو آہستہ آواز اور نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، جب بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہوں، جو اپنے بول چال کے انداز سے، اپنی خوش اخلاقی سے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی جن سے بات کرنا آسان ہو، اور ایسے لوگ جو کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرتے۔ لوگوں سے مراد ایسے لوگ جو دلی طور پر چاہتے ہوں کہ دوسرے لوگ سکون سے جئیں تاکہ وہ خود بھی سکون کی زندگی جی سکیں، نہ تو کوئی ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے اور نہ ہی وہ خود کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہوں، تب تک جب تک کوئی اگلا ان سے کوئی مشورہ نہ مانگے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کا میں نے ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں ذکر کیا کہ منہ پھٹ بٹ دل کے اچھے لوگ۔ آپ نے اکثر ایسا سنا ہوگا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جی یار، اس فلاں بندے کی بات کا برا مت ماننا، اس کی بات کو دل پر مت لینا کیونکہ یہ زبان کا برا ہے، ذرا تیز ہے، پتہ نہیں لگتا جی کہ کیا بول رہا ہے، مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ ٹھہریں ذرا، یہیں ٹھہرتے ہیں، مجھے پہلے یہ جواب دیں کہ بھائی جو زبان سے تیر برسا رہا ہے، ہم نے کیا اس کے اچھے دل کا اچار ڈالنا ہے؟ میں پہلے تو کچھ عرصے تک اس بات پر یقین کر لیتی تھی کہ چلو جی شاید ایسا ہی ہو، کوئی نہیں، اگر کوئی کچھ زیادہ بول رہا ہے تو دل کا تو اچھا ہوگا۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے یہ ریلائز کیا ہوگا کہ جب لمبے عرصے تک آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں آپ کے پھول برس رہے ہوں اور زبان پر انگارے۔ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جناب، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ گوشت کا ٹکڑا زبان کی شکل میں لگایا ہے، اگر یہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے ادا ہونے والے الفاظ کسی کے لیے کرب، تکلیف یا پریشانی کا باعث بن رہے ہیں تو پھر ایسی زبان رکھنے والے انسان کو خود بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے آبزرو کی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہم زبان پر لے کر آتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ جبکہ وہ منہ میں سے جو ہے وہ الفاظ ان کے جو نکل رہے ہوتے ہیں وہ ایسے زہر کی شکل میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہی تو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کی زبان کا امتحان بھی ہے۔ آپ کی زبان کا امتحان یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کس انداز میں استعمال کرتے ہیں، اچھے انداز میں یا برے انداز میں۔ اگر آپ کی سیدھی بات سے، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کی کرواہٹ سے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھی بات کر رہے ہیں، اس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کا مان اعتبار کرچی کرچی ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان اتر آتا ہے، تو جناب اپنی اس سیدھی بات کو خدارہ اپنے تک ہی رکھیے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے الفاظ کا اگلے انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تو اس کا جو آپ کا سامع ہے، جو آپ کا سننے والا ہے، اس پر اچھا اثر پڑے گا، اسے خوشی کا احساس ہوگا، اسے پازیٹیو وائبز ملیں گی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ میں نے نا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ نظم یاد کروائی ہوئی ہے اور بار بار دہراتی رہتی ہوں۔ یہ نظم میرے بیٹے کی بک میں، اس کے سلیبس کا حصہ ہے۔ طوطے میاں پیارے پیارے مٹھو میاں، اچھی اچھی باتیں کرو یا پھر تم چپ ہی رہو۔ تو جب کبھی بھی میرا بیٹا کوئی بری بات کرتا ہے، کوئی ابیوز کرتا ہے، کوئی بری بات کرتا ہے، تو میں فوراً سے یہ پوئم جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اس کے سامنے۔ تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ غلط بات کی ہے، تو مجھے جو ہے وہ اس طرح کی غلط بات نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، we want to spend a happy and peaceful life، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے الفاظ سے کسی دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ اس انسان کو نہ جانے دکھ، تکلیف اور مایوسی کی کس دلدل میں دھکیلنے جا رہے ہیں۔ تو زیادہ بہتر نہیں ہے پھر کہ طوطے میاں کی طرح اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے لہجے میں، نرم
نرم آواز میں نرم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت نہیں کر سکتے تو پھر چپ ہی رہا جائے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.